السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا تیسرا حصہ، بہادر بہرام۔ قسط نمبر 2، وہ برقع پہن کر فرار ہوا۔ شہزاد نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک مسلمان گھر میں گھس آیا تھا۔ وہ بزرگ بنگالی تھا۔ اس نے تعجب سے شہزاد کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا، شہزاد نے کہا، میں مسلمان ہوں، ڈھاکہ سے بھاگا ہوں۔ ہندو فوجی اور مکتی پانے والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کے واسطے میری جان بچا لیں، ان لوگوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ مسلمان بزرگ نے تسبیح لپیٹ کر صدری کی جیب میں ڈالی اور جائے نماز پر سے اٹھتے ہوئے شہزاد سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ شہزاد ان بزرگ کے پیچھے ہو گیا۔ وہ اسے کمرے کے پچھلے دروازے میں سے نکال کر ایک لکڑی کے فرش والی چھوٹی سی کوٹھڑی میں لے آئے جہاں کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ کوٹھڑی میں دیوار کے پاس اوپر ایک پرچھتی تھی جس میں بستر کی چادریں اور دریاں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ مسلمان بزرگ نے کہا، ان چادروں اور دریوں کے پیچھے چھپ جاؤ اور کوئی جگہ نہیں ہے، تم آواز نہ نکالنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شہزاد ایک صندوق پر پاؤں رکھ کر پرچھتی پر چڑھ گیا اور چادروں اور دریوں کو پیچھے ہٹا کر ان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ بزرگ نے بتی بجھا دی۔ کوٹھڑی میں اندھیرا چھا گیا۔ مسلمان بزرگ نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ اب باہر دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ بزرگ سمجھ گئے تھے کہ مکتی باہنی والے یا انڈین سپاہی اسی مسلمان لڑکے کی تلاش میں آئے ہیں۔ انہوں نے شہزاد کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس قصبے میں بھی انہوں نے کئی مسلمانوں کو ہندو فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے دیکھا تھا۔ اب ان سے مسلمانوں کا خون نہیں دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر مکان کا دروازہ کھولا تو باہر 4 فوجی کھڑے تھے۔ یہ ہندو فوجی تھے۔ ان میں ایک صوبے دار تھا اور صوبے دار نے کرخت لہجے میں کہا، ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے، یہاں ایک پنجابی مسلمان جاسوس لڑکا چھپا ہوا ہے۔ بزرگ نے کہا، بڑے شوق سے تلاشی لے لیں، مگر آپ جس لڑکے کی تلاش میں آئے ہیں وہ اس مکان کے صحن میں کودا ضرور تھا، مگر وہ فوراً بعد دوسرے مکان کی دیوار پھاند کر بھاگ گیا تھا۔ ہندو صوبے دار بولا، ٹھیک ہے، مگر ہم پھر بھی مکان کی تلاشی لیں گے۔ بزرگ نے کہا، ضرور تلاشی لیجیے۔ ہندو صوبے دار نے ایک سپاہی سے کہا، حوالدار سے کہو کہ ساتھ والے سارے مکانوں کو گھیرے میں لے لیا جائے، ایک ایک مکان کی تلاشی لی جائے گی۔ مسلمان بزرگ کو ایک ہی خطرہ تھا کہ اگر ان سپاہیوں کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا اور انہوں نے کوٹھڑی والی پرچھتی کی تلاشی لے لی تو نہ صرف یہ کہ مسلمان لڑکا پکڑ لیا جائے گا بلکہ یہ سپاہی اسے زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے دل میں خدا سے دعا مانگی کہ اے خداوند کریم، اب میری اور ایک مسلمان بچے کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی ہماری جان بچانے والا ہے۔ ہندو فوجی مکان میں گھس آئے۔ انہوں نے مکان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ مکان میں کل 4 کمرے تھے۔ چاروں کمروں کی تلاشی لی گئی، وہاں شہزاد نہ نکلا۔ ساتھ والی کوٹھڑی کا تالا دیکھ کر ہندو صوبے دار نے کہا، اس کوٹھڑی کا تالا کھولو، ہم اس کی بھی تلاشی لیں گے۔ مسلمان بزرگ نے کہا، صاحب اس کوٹھڑی میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہندو صوبے دار نے کڑک کر حکم دیا، دروازے کا تالا کھولو نہیں تو توڑ دوں گا۔ مسلمان بزرگ نے تالے میں چابی لگاتے ہوئے دل میں کہا، اے اللہ، اب میری اور اس مسلم بچے کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی اسے بچا سکتا ہے۔ یہ دعا مانگ کر مسلمان بزرگ نے کوٹھڑی کا تالا کھول دیا۔ صوبے دار 2 سپاہیوں کو لے کر کوٹھڑی میں گھس گیا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا تھا۔ صوبے دار نے کہا، اس کی بتی جلاؤ۔ مسلمان بزرگ نے بتی روشن کر دی۔ کوٹھڑی میں روشنی ہو گئی۔ وہاں ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ ہندو صوبے دار کی نظریں سیدھی دیوار کے اوپر بنی ہوئی پرچھتی پر گئیں جس کے اندر چادروں اور دریوں کے پیچھے شہزاد چھپا ہوا تھا۔ وہ سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ ہندو صوبے دار نے پوچھا، اس پرچھتی پر کیا ہے؟ مسلمان بزرگ نے کہا، جناب، اس میں بستر کی چادریں اور دریاں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو صوبے دار نے اپنے سپاہی کو حکم دیا، کالو رام، پرچھتی میں سے دریاں نکال کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان لڑکا یہیں چھپا بیٹھا ہو۔ شہزاد نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اسے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ سپاہی کالو رام آگے بڑھا، صندوق کے اوپر چڑھا اور پرچھتی میں ہاتھ
ہاتھ ڈال کر چاروں کو ایک طرف سے باہر کھینچا۔ 2 تہہ کی ہوئی چادریں نیچے گر پڑیں، اس کے ساتھ ہی چادروں کے پیچھے سے ایک کالا سانپ پھنکار مار کر سپاہی کی طرف لپکا۔ سپاہی ڈر کے نیچے کود پڑا، سانپ زبردست پھنکاریں مار رہا تھا۔ ہندو صوبے دار کے منہ سے اپنے آپ نکلا، یہاں تو سانپ رہتا ہے، یہاں وہ لڑکا نہیں چھپ سکتا، چلو اوپر والا کمرہ چل کر دیکھو۔ اور سارے سپاہی کوٹھڑی سے نکل گئے۔ مسلمان بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ وہ خدا کی شان پر دنگ رہ گیا تھا کہ اس نے عین وقت پر ایک سانپ کو بھیج کر مسلمان لڑکے کی جان بچا لی۔ شہزاد نے سانپ کی پھنکار کی آواز سن کر آنکھیں میچ لی تھیں، اسے دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی، اوپر سانپ کے ہاتھوں موت اور نیچے ہندوستانی سپاہیوں کے ہاتھوں موت۔ مگر جب اس نے سنا کہ ہندو فوجی سانپ کی وجہ سے پرچھتی کی تلاشی کا خیال دل سے نکال کر وہاں سے چلے گئے ہیں تو خدا کے کام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب مسلمان بزرگ اور ہندو سپاہی کوٹھڑی سے نکل گئے تو شہزاد نے دریاں پیچھے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ بزرگ کوٹھڑی کی بتی جلتی چھوڑ گئے تھے، بزرگ کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں سانپ شہزاد کو کاٹ نہ لے۔ چنانچہ جوں ہی فوجی ساتھ والے کمرے کی تلاشی لے کر مکان سے گئے، انہوں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے کوٹھڑی میں آ گئے۔ کوٹھڑی کی بتی جل رہی تھی، انہوں نے شہزاد کو آواز دی، بیٹے کیا تم زندہ ہو؟ شہزاد نے چادروں اور دریوں کے پیچھے سے سر نکال کر کہا، اللہ کے فضل سے زندہ ہوں بابا جی۔ مسلمان بزرگ نے کہا، ہندو فوجی تو چلے گئے، سانپ نے تجھے کاٹا تو نہیں؟ نیچے آ جاؤ۔ شہزاد بولا، مجھے سانپ پھر نظر ہی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ پرچھتی میں سے نیچے اتر آیا۔ مسلمان بزرگ نے لکڑی کی مدد سے ساری دریاں اور چادریں نیچے گرا دیں کہ شاید وہاں سانپ چھپا بیٹھا ہو، مگر خدا جانے وہ سانپ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شہزاد بولا، بابا جی اگر عین وقت پر سانپ نہ نکل آتا تو میری جان بچنی مشکل تھی، ہندو فوجی مجھے باہر لے جا کر گولی مار دیتے۔ مسلمان بزرگ نے کہا، بیٹے وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی گولی سے اڑا دیتے، اس سانپ نے ہم دونوں کی جان بچا لی۔ مگر بابا جی وہ سانپ گیا کہاں؟ شہزاد نے کہا۔ مسلمان بزرگ نے کہا، بیٹے یہ اللہ کی شان تھی، سانپ کا ایک بہانہ تھا، بس خدا نے ہماری دعا سن لی تھی، اس نے ہماری جان بچانی تھی سو بچا لی۔ عین وقت پر ایک سانپ کو بھیج دیا۔ ہندو فوجی سمجھے کہ جس پر چھتی میں سانپ بیٹھا ہے وہاں کوئی لڑکا کیسے چھپ سکتا ہے، بس وہ چلے گئے۔ یہ سانپ تو اللہ کی قدرت تھی، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، جائے نماز پر آؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ مسلمان بزرگ اور شہزاد کوٹھڑی سے نکل کر کمرے میں آ گئے، دونوں جائے نماز پر بیٹھ گئے اور سجدے میں گر کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مسلمان بزرگ نے کہا، بیٹا ہندوستانی فوجی ابھی تک اسی محلے میں ہیں، انہوں نے سارے محلے کے مکانوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اگرچہ خدا نے ہماری جان بچا لی ہے مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ شہزاد نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے ایک شریف اور نیک دل مسلمان بزرگ اپنی جان کیوں مصیبت میں ڈالے، کہا، بابا جی میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں، مجھے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ بتا دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جب تک میں پاکستان نہیں پہنچ جاتا میری قسمت میں تو یہی دربدری لکھی ہے، میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس پر مسلمان بزرگ نے کہا، نہیں میرے بچے، جب میں نے تمہیں پناہ دی ہے تو میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا، میں تمہیں اب ظالموں کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور پھر ابھی تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، سارے علاقے کو ہندوستانی فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے، تم یہیں ٹھہرو ابھی، جب حالات ذرا اچھے ہوئے تو میں تمہیں خود یہاں سے نکال دوں گا، تم پچھلے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ شہزاد دوسرے کمرے میں چلا گیا، وہاں ایک پلنگ بچھا تھا، چھوٹا سا غسل خانہ بھی تھا۔ شہزاد نے وہاں منہ ہاتھ دھویا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دن نکل چکا تھا، بند کھڑکی میں سے بھی دن کی روشنی اندر آ رہی تھی، بارش شاید رک گئی تھی کیونکہ اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ کوئی سڑک مکان کے پیچھے سے گزرتی تھی جہاں سے کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ تھوڑی دیر میں بزرگ اس کے لیے ناشتہ لے آیا، وہ کہنے لگا، میں آج کل یہاں اکیلا رہتا ہوں، میرا بیٹا مہراب پور گیا ہوا ہے، ہم بنگالی مسلمان ہیں، میرے بیٹے کا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے اور اسے چٹاگانگ پہنچانے کا ٹھیکہ ہے، میری بیوی کو مرے ایک مدت ہو گئی ہے، ایک نوکرانی آ کر ہمارا کھانا پکا جاتی ہے۔ شہزاد نے کہا، بابا جی اگر نوکرانی کو میرا پتہ چل گیا تو وہ فوج اور مکتی باہنی کو باخبر کر دے گی۔ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے، ہماری نوکرانی مسلمان ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، تم فکر مت کرو، وہ بھی ہماری طرح بڑی محب الوطن پاکستانی ہے۔ ہمیں یہاں ہندوستانی فوجوں کے آ جانے کا سخت دکھ ہوا تھا، میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم میرے پاس چھپے ہوئے ہو،
شہزاد کو پریشانی لگ گئی، پہلے بھی اسے تجربہ ہو چکا تھا۔ ایک نوکر نے اس کی خبر مفتی باہنی کو کر دی تھی۔ اس نے بزرگ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا شہزاد، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، ہماری نوکرانی ایسی نہیں۔ وہ تو کہنے لگی کہ لڑکے کو اچھی طرح چھپا کر رکھیں گے جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں، اسے باہر ہرگز نہ جانے دیں۔ شہزاد وہاں پھنس گیا تھا اور وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہندوستانی سپاہی وہاں سے کب واپس جائیں گے۔ 2 دن گزر گئے۔ انڈین فوج ابھی تک وہیں سارے علاقے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے گلیوں کے باہر پہرے لگا دیے تھے۔ 3 دن بعد مسلمان بزرگ کا بیٹا جو ڈھاکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ اس کے باپ نے اسے شہزاد سے ملا دیا اور ساری بات بتا دی۔ بزرگ کے بیٹے کا نام سکندر تھا۔ سکندر نے کہا، سارے ملک میں پنجابیوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، مفتی باہنی والے انہیں چن چن کر قتل کر رہے ہیں، یہاں بھی باہر بھارتی فوج پہرا دے رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شک پڑ گیا ہے کہ شہزاد اسی محلے کے کسی مکان میں چھپا ہوا ہے۔ شہزاد بولا، بابا جی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں اور کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دیں، میں خود ہی نیپال کی سرحد پر پہنچ جاؤں گا۔ سکندر کہنے لگا، نیپال کی سرحد بھارتی فوجیوں نے بند کر دی ہے، سارے بارڈر پر ٹینک کھڑے ہیں، کوئی چڑیا بھی سرحد پار نہیں کر سکتی، اگر تم ادھر گئے تو فوراً پکڑے جاؤ گے یا تمہیں گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا شہزاد، تمہیں ابھی اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے، جو ہی موقع ملا تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ سکندر بولا، مگر ابا جان، یہ نیپال کی طرف سے سرحد پار نہیں کر سکے گا، تو پھر یہ پاکستان کیسے پہنچے گا؟ بزرگ نے پوچھا۔ سکندر نے کہا، اب تو ایک ہی راستہ باقی ہے کہ کسی طریقے سے شہزاد برما کی سرحد پار کر کے رنگون چلا جائے، رنگون سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان جا سکتا ہے۔ مگر بیٹا، برما کی سرحد تو یہاں سے بڑی دور ہے، بزرگ نے کہا۔ سکندر نے جواب دیا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہزاد خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سکندر کچھ سوچ کر بولا، اگلے ہفتے مجھے لکڑیاں لے کر چٹاگانگ جانا ہے، میں شہزاد کو اپنے ٹرک میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، بزرگ نے کہا، مگر بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ فوج شہر سے باہر جانے والی ہر گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ سکندر نے کہا، اس کا بندوبست بھی کر لیں گے۔ شہزاد کو اس نیک دل مسلمان بزرگ کے گھر میں چھپے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ ابھی تک محلے کے باہر بھارتی فوج کا پہرا لگا تھا۔ اس دوران سکندر نے ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کی اطلاع اور معلومات کے مطابق اس قصبے کی آبادی کے ارد گرد بھارتی فوج نے چھاؤنی ڈال لی تھی۔ شہر کے جو ٹرک گاڑی باہر جاتی اس کی تلاشی لی جاتی تھی۔ سکندر کے مال لے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسے ایک ٹرک میں ساگوان کی قیمتی لکڑیوں کی شہتیریاں بھر کر چٹاگانگ لے جانی تھی۔ یہی اس کا کاروبار تھا۔ ابھی مال لے جانے میں 2 دن باقی تھے۔ شہزاد ان کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سارا دن کوٹھڑی میں چھپا رہتا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ رات کو سکندر، اس کا باپ اور شہزاد کمرے میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے پر وہ شہزاد کو وہاں سے نکال کر لکڑیوں سے بھرے ہوئے ٹرک میں بٹھانے کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ بزرگ نے کہا، سکندر، تمہارا ٹرک جنگل کے کنارے ہے، شہزاد یہاں مکان میں ہے، اسے سب سے پہلے تو یہاں سے نکل کر اور بھارتی فوجیوں کی نگاہوں سے بچ کر ٹرک میں پہنچنا ہے۔ اگر وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ٹرک میں چھپ کر قصبے سے باہر نکلنے کا مرحلہ آتا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی چیکنگ سے کیسے بچا جائے۔ سکندر بولا، ابا جان، یہاں سے ٹرک تک پہنچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ شہزاد کو برقع پہنا کر نکالا جائے۔ یہاں ابھی تک ایسی مسلمان عورتیں ہیں جو برقعے پہن کر بازاروں میں آتی ہیں، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ بزرگ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، کیا شہزاد عورتوں کی طرح چل سکے گا؟ کہیں یہ پہچان نہ لیا جائے، پھر تو اسے بھارتی سپاہیوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سکندر نے شہزاد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں شہزاد، تم عورتوں کی طرح چلنے کی اداکاری کر سکو گے؟ تمہارے لیے یہی ایک چانس رہ جاتا ہے۔ شہزاد بولا، میں کبھی عورتوں کی طرح چلا تو نہیں، مگر عورتوں کو چلتے ہوئے ضرور دیکھا ہے، میں ان کی طرف چلنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ شاباش، سکندر نے خوش ہو کر کہا، میں تمہارے لیے آج ہی برقع لے آؤں گا، تم اسے پہن کر کمرے میں چلنے کی مشق کر لینا۔ دوسرے دن سکندر بازار سے کالے رنگ کا ایک برقع خرید کر لے آیا۔ اسے شہزاد کو پہنچا دیا گیا۔ شہزاد نے عورتوں کی طرح چلنے کی مشق شروع کر دی۔ اس دن صبح سے شام تک شہزاد برقع پہن کر عورتوں کی طرح چلنے کی مشق کرتا رہا۔ پروگرام یہ بنا کہ دوسرے دن صبح شہزاد کو سکندر اپنے ساتھ خود لے کر گھر سے نکلے گا۔ اسی دن صبح وہ ٹرک لے کر چٹاگانگ جا رہا تھا۔ شہزاد کو ایک گٹھڑی بھی دے دی گئی تھی جس میں عورتوں کی کچھ ساڑیاں تھیں۔
صبح صبح شہزاد کو سکندر نے جگا دیا اور بولا، چلو شہزاد، چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہزاد نے اٹھ کر وضو کیا، پھر بزرگ سکندر اور شہزاد نے مل کر صبح کی نماز ادا کی، خدا سے دعا مانگی، پھر شہزاد کو کالا برقع پہنا دیا گیا۔ اس نے زنانہ چپل بھی پہن لی، وہ ساڑی میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی لے لی۔ سکندر نے اپنے باپ سے اجازت طلب کی، شہزاد نے اس نیک دل بنگالی مسلمان بزرگ کا شکریہ ادا کیا، ادب سے خدا حافظ کہا۔ بزرگ نے شہزاد کے سر پر پیار کیا اور کہا، خدا تمہارا نگہبان ہو، میں تم دونوں کے لیے دعا کروں گا۔ پھر انہوں نے سکندر سے کہا، بیٹا سکندر، ہوشیار رہنا، تم ایک مسلمان مہاجر بھائی کی جان بچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ سکندر نے کہا، خدا ہمارے ساتھ ہے ابا جان، خدا حافظ۔ اور سکندر شہزاد کو لے کر مکان کے دروازے سے نکلا اور گلی میں آ گیا۔ گلی کا فرش پتھریلا تھا، اتنے دنوں بعد شہزاد کھلی فضا میں آیا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ پتھر کے فرش والی گلی دور تک خالی خالی تھی۔ سکندر آگے آگے چل رہا تھا، شہزاد نے برقع پہن رکھا تھا اور وہ لڑکیوں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ برقعے کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، کیونکہ شہزاد نے اسے بتا دیا تھا کہ گلی کے باہر بھارتی فوجی بیٹھے ہیں اور اگر انہیں شک پڑ گیا تو پھر دونوں کی جان خطرے میں ہوگی۔ وہ گلی سے باہر نکل آئے۔ گلی کے باہر 4 بھارتی فوجی کھڑے تھے، انہوں نے سکندر اور برقع پوش شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد نے انہیں سلام کیا، ایک سکھ فوجی قریب آ گیا، اس نے بڑے غور سے پہلے سکندر اور پھر شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد برقعے میں چھپا ہوا تھا۔ سکھ فوجی نے سکندر سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ سکندر نے کہا، سردار جی، میں اپنی بیوی کو لے کر ماں کے پاس جا رہا ہوں جو گھاٹ محلہ میں رہتی ہے، وہ کل سے بیمار ہے، میری بیوی اس کی خدمت کرے گی۔ سکھ فوجی نے کہا، اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ سکندر نے جلدی سے گٹھڑی شہزاد کے ہاتھ سے کھول دی، اس میں زنانہ ساڑیاں تھیں۔ سکندر نے شہزاد کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہرگز نہ بولے۔ سکھ فوجی نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ شہزاد نے اطمینان کا سانس لیا۔ سکندر نے گٹھڑی سنبھالی اور شہزاد سے کہا، چلو نسیمہ بی بی، اور شہزاد عورتوں کی طرح سکندر کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔